السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الثقلین والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس نعمت سے نوازا۔ ہم جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ علم کو حاصل کرنا یہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے توحید کے بعد۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے قبل ہم فرشتوں پر ایمان لانے کا مختصر جو ہے درس بیان کر چکے ہیں۔ میں کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھی، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فرشتوں پر ایمان لانے میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ہم فرشتوں کو مذکر یا مؤنث یعنی میل یا فیمیل سے جو ہے موصوف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تعلق سے کوئی بات بیان نہیں کی ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے، اس سے خاموش رہیں گے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے، ہم بھی اس معاملے میں خاموش رہیں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فرشتے نعوذ باللہ مؤنث ہیں یا مذکر ہیں، جیسا کہ کفار مکہ نے فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے اسی طریقے سے یہودیوں نے بیٹے کا عقیدہ رکھا، کیا کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے رد کیا۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز ہے کہ فرشتوں کی کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ اخلاقی صفات بتائی ہیں۔ ایک ہوتی ہے پیدائشی صفات، دوسری ہے اخلاقی صفات۔ اخلاقی صفات میں سے ان کی صفات یہ ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ انتہائی بزرگ مخلوق ہیں، اور فرشتے حیا والے ہیں، ان کے اندر حیا حد درجہ بری ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور پنڈلی مبارک سے آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، اسی حالت میں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اجازت دی، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے آنے کی اجازت دی، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا صحیح کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے کپڑے کو درست کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں، اس آدمی کی حیا نہ کروں جس آدمی سے ملائکہ اور فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حیا کی صفت حد درجہ جو ہے بری ہوئی تھی، اسی لیے ان کو بعض علماء نے کہا ہے کامل الحیاء والایمان، کہ مکمل جو ہے حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو فرشتے، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فرشتوں کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ کیا ہیں، وہ معصوم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ نام استعمال کیے ہیں۔ وہ نام جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے لیے استعمال کیے، ان میں سے ایک نام رسل ہے، رسل، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر وغیرہ ساری موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں، آپ لوگ بعد میں آیتیں نوٹ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسل بھی کہا، اور یہ چیز سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت نمبر 75 کے اندر، آیت نمبر 75 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 کے اندر۔ اور فرشتوں کا دوسرا نام کیا ہے، سفرہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
سورہ عبسہ کے اندر استعمال کیا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، سورہ عبسہ کے آیت نمبر 15 اور 16، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، کہ وہ بندہ جو قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک نام ہے جنود، ہے جنود یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لشکر، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر بیان کیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے۔ اسی طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 26 کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے فرشتوں کا ایک نام ہے الملأ الاعلی، الملأ الاعلی، اور الملأ الاعلی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 8 کے اندر استعمال کیا، لا يسمعون الى الملأ الاعلی ويقذفون من كل جانب، ملأ الاعلی اس کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک نام ہے الاشہاد یعنی گواہی دینے والے، اور اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الہود آیت نمبر 18 کے اندر ذکر کیا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ۔ اور فرشتوں کے کچھ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ان میں سے کچھ نام میں نے آپ کو بتائے تھے، جیسے جبریل ہے، جبریل کا نام روح القدس بھی ہے اور روح الامین بھی ہے اور روح بھی ہے، اور دوسرے میکائیل ہیں، تیسرے مالک ہیں، چوتھے اسرافیل ہیں، پانچویں رضوان ہیں، چھٹے منکر نکیر ہیں، ہاروت ماروت ہیں، اور اسی طریقے سے ملک الموت ہیں۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام جو ہے وہ بتائے ہمیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتے جو ہیں ان کے کچھ کام ہیں، ان کی کچھ قسمیں ہیں، ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، جیسے بعض عرش کو اٹھانے والے ہیں، بعض جنت کے خادم یعنی جنت کے داروگاہ ہیں، بعض جہنم کے داروگاہ ہیں، اور بعض جو ہے بادلوں پر اور بارش برسانوں پر ذمہ داری ہے، بعض پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور بعض سور پھونکنے پر مقرر ہیں، اور بعض جیسے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام پر وحی لیا کرتے تھے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اگر ہم فرشتوں پر ایمان لائیں گے تو اس کے کیا فائدہ ہے؟ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم نے جب سب پڑھ لیا کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں، یہ جو ہے ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے کی طرف سے نوٹ کرتے رہتے ہیں، تو اب جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں فرشتوں کے تعلق سے یہ علم ہو گیا تو اس کا پہلا فائدہ یہ کہ الاستقامت علی امر اللہ، ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر جم جائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم کوتاہی کریں گے، نافرمانی کریں گے تو کرامن کاتبین ہماری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 یہ ہے کہ تعظیم الخالق عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے پیدا کرنے والا، اس کی تعظیم، اس کی عزت۔ کیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زبردست مخلوق کو پیدا کیا جو اتنے طاقتور ہیں، اتنے پروں کے مالک ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوتے نہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم جو ہے مخلوق جو ہے عظیم خلقت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 3 نیک اعمال سے محبت۔ نیک اعمال سے محبت کیوں؟ جیسا کہ ہم نے سنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ چیز بیان کی ہے کہ بعض فرشتے مومنین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ فرشتے ہمارے لیے استغفار سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ نمبر 4 الاقتداء بهم وتأسی بافعالهم، کہ ہم جو ہے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، تو ہم بھی اس سے یہ سبق حاصل کریں گے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے اطاعت میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جس طریقے سے فرشتوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ نمبر 5 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عنایت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ذمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس چیز پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ کچھ جو ہے فوائد ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں،
اور پھر اس میں تفصیلات ہیں کافی کہ جو 8 فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں اس میں کیا تفصیلات ہیں، لیکن وہ چیزیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے اتنی چیزیں آپ لوگ دھیان رکھیں۔ ایک دو چیزیں اور اہم ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کیا انبیاء علیہ یہ فرشتے جو ہیں، فرشتے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور فرشتے کسی اور انسان پر نازل ہو سکتے ہیں؟ تو وہ یہ ہے کہ جو فرشتے جو عام انسانوں پر نازل ہوتے ہیں کوئی بشارت لے کے یا کوئی ابتلا کے ذریعے سے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے بعد بشارت لے کے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھے کیونکہ عورتیں نبی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے جیب میں سور پھونکنا، اسی طریقے سے وہ 3 لوگوں کی آزمائش کرنا، جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ ایک جو یعنی بہرے گونگے اور گنجے تھے، اسی طریقے سے یہ جو ہے فرشتے جو ہے یعنی غیر انبیاء پر، یعنی جو عام انسان ہیں ان پر جو ہے اتر سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، یہ نیکیوں کو لکھنا، برائیوں کو لکھنا، بنی آدم کی حفاظت کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے موت کے وقت جو ہے روح قبض کرنا وغیرہ، اور قبروں کے اندر سوال وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب آخر میں ایک اہم چیز ہے، حالانکہ یہ چیز شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو، یہ بڑے مشائخ بیان کرتے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ یہ ایک علماء جس مسئلے کو لیتے ہیں اس مسئلے کو باریکی سے سمجھاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے، یعنی فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً 6 اقوال ہیں علماء اکرام کے، ٹھیک ہے؟ ویسے موٹے موٹے جو ہیں وہ 3 اقوال ہیں، لیکن پہلے قول کے جو ہے کہ انہوں نے اس کی کئی دلیلیں بیان کی ہیں۔ ویسے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول جو مشہور ہے اہل سنہ والجماعہ کی یہاں، وہ کیا ہے کہ ان الانبیاء علیہم السلام وصالح البشر افضل من الملائکہ، کہ انبیاء علیہم السلام جو نبی ہیں، نبی اور رسول ہیں، اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں یہ لوگ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور فرشتوں سے کیوں افضل ہیں؟ اس کی کئی وجوہات اور کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دینا، یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے کیا افضل ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کے اندر 34 کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ اسی طرح نمبر 2، یہ علماء کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ فرشتوں کا افضل ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ معزز ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 کے اندر فرمایا، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي۔ یہ آیت آپ جو ہے بعد میں تفصیل سے پڑھ لیں، آیت نمبر 62 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اسی طریقے سے نمبر 3، تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر بھیجا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جبکہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلمے کے ذریعے سے پیدا کیا۔ لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ زیادہ افضل ہے جس کو اپنے کلمے سے پیدا کیا اس سے، ٹھیک ہے؟ جیسا اس کی دلیل سورہ صاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 75 آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پانچویں جو دلیل اس کی یہ ہے کہ انسان افضل ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بندے یعنی جو انسان جو نیکی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، یہ مشکل ہے، کیونکہ انسان کے جو ہے خواہشات ہیں، شبہات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو انسان کے لیے اطاعت کرنا اور نیکی کرنا مشکل ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ فرشتوں کا، تو فرشتے پیدا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر ہوئے ہیں، اور برائی اور معصیت اور نافرمانی ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے،
معصیت اور نافرمانی ان کی فطرت میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے پتہ چلا کہ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، معصیت کا جذبہ ہے، وہ معصیت کی طرف جو ہے اس کا دل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرشتے کیا ہیں، جو انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ یعنی جو فرشتے ہیں یہ انسانوں سے افضل ہیں، اور یہ قول معتزلہ کا ہے، جو واصل بن عطا ایک آدمی تھے جس کے عقیدے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ معتزلہ یہ ایک فرقہ ہے، باطل فرقہ، جو عقیدے کے اندر گمراہ ہوا، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو بھی نہیں مانا۔ اور ان لوگوں نے جو استدلالات کیے وہ قرآن کریم کی جو ہے آیتیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے یعنی اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو نفس کے اندر یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے فرشتوں کے اندر جو مجھے یعنی کسی مجلس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر لوگوں کے بعد ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے اس جملے سے استدلال کیا کہ فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر ان سے بہتر لوگوں کے درمیان کرتا ہوں، تو پتہ چلا کہ فرشتے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمیشہ کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہتے ہیں۔ تو فرشتے، تو اس سورہ اعراف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 20، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ ابلیس نے آپ کو بہکایا اور کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیں فرشتے بن جاؤ گے، یا تم پھر ہمیشہ کیا جاؤ گے، ہمیشہ تم جو ہے جنت میں ہو جاؤ گے۔ تو جو ہے اس آیت سے استدلال کیا کہ والملائکۃ افضل من ابن آدم، کہ فرشتے آدم کے بیٹوں سے افضل ہیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، اس لیے فرشتے افضل ہیں۔ یہ معتزلہ کا قول ہے۔ تیسرا قول جو بہت بڑی شخصیت شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اس قول کے اندر شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی اتنے تفصیل بیان کی ہے۔ اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا اگر ہم علمی یعنی آپ رحمہ اللہ کے اگر ہم علمی صلاحیت اور آپ کا علم اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ قول آپ سنیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی باریکی دی تھی علم کی، جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تیسرا اور قول بیان کرتا ہوں، اور کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا، اور اشعریہ ایک فرقہ ہے، اشعریہ ماتریدیہ، جو اشعری یہ جو ہے ابو الحسن اشعری کے معتقدین ہیں۔ ابو الحسن اشعری پہلے جو ہے فرقہ یعنی معتزلہ کی طرف مائل تھے، پھر کلابیہ کی طرف مائل تھے، پھر جو ہے اشعری ہوئے، اور اس کے بعد الحمدللہ امام جو ہے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اس عقیدے سے رجوع کیا اور اہل سنہ والجماعہ کے اندر شامل ہوئے، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس کے اندر آپ نے باطل فرقوں کا رد کیا۔ تو ابو حنیفہ اور اشاعرہ کا یعنی جو ابو الحسن اشعری سے مراد نہیں، جو دوسرے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر توقف کریں گے، ہم رک جائیں گے، ہم اس کے اندر نہیں کہیں گے کون افضل ہے، ہم ٹھہر جائیں گے۔ لیکن اشاعرہ میں بھی بہت سارے لوگ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نبیوں سے اور انسانوں سے کیا ہیں، افضل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام اور نیک انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ یہ جو ہے ایک اور بات آپ لوگ شیعہ رافضی جو لوگ ہیں ان کی خباثت آپ جو ہے سنیے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں 12 امام، یہ 12 امام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک بات کہی ہے کہ جو یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہمارے ائمہ کے خدام نوکر ہیں۔ نعوذ باللہ، اتنا باطل عقیدہ ہے روافض کا۔ اسی لیے روافض کے تعلق سے سلف کے یعنی اتنے شدید اقوال ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ روافض یہودیوں کے گدھے ہیں، ہر فتنے میں یہودی ان کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں،
اور جہاں چاہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو روافض یہ ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس نے کائنات کی سب سے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستیوں کو گالیاں دی، ان پر لعنت کی، یہاں تک کہ انہیں مرتد کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں غارت کرے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ افضل ہیں انتہا کے اعتبار سے، انتہا سے مراد آخرت کے اعتبار، کہ جو نیک لوگ ہیں یہ نیک لوگ فرشتوں سے افضل ہیں انتہا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے۔ انجام کے اعتبار سے کیا؟ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اونچے درجوں میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنا قرب نصیب کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ تو اس اعتبار سے نیک انسان، یعنی آخرت کے اعتبار سے نیک انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے۔ اور دوسری وجہ آپ نے بتائی، اور ملائکہ افضل ہیں بدایت کے اعتبار سے، اسٹارٹ کے اعتبار سے، کیونکہ ملائکہ جو ہیں ابھی جو ہے وہ ملائے اعلیٰ ہے، یعنی سب سے افضل ہے، اور وہ ان چیزوں سے پاک ہیں جو بنو آدم کے بعد ہے، جیسے کہ بنو آدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، بنو آدم کو، آدم کے بیٹوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، شادی بیاہ کی اور چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ فرشتے اس چیز سے بے نیاز ہیں۔ مستغرقون فی عبادت الرب، فرشتے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو فرشتوں کی جو زندگی ہے ابھی، یعنی جس میں وہ ہیں، یہ جو ہے انسان سے کئی گنا کئی اعتبار سے افضل ہے۔ اور پھر یہ قول بیان کرنے کے بعد آپ کے سب سے بڑے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَتَبَيَّنُ سِرُّ التَّفْصِيلِ وَتَتَّفِقُ أَدِلَّةُ الْفَرِيقَيْنِ وَيُصَالِحُ كُلٌّ مِّنْهُمْ عَلَى حَقِّهِ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تفصیل ہے، یہ تفصیل نے جو کیا کہتے ہیں، جو فضیلت کا راز تھا اس کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ اور دونوں فریقین کے جو دلائل ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نیک لوگ انبیاء علیہ السلام تو افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، رہا مسئلہ نیک لوگوں کا، نیک لوگ جو ہے فرشتوں سے افضل ہیں، یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے نیک لوگوں سے افضل ہیں، تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کے قول نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔